السلام علیکم۔ آج کی کہانی خاموش قرض۔ وہ شخص شہر کے شور میں ایک عام سا نام تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا نام فائلوں میں گم تھا، رات سوچوں میں بکھری رہتی تھی۔ وہ دفتر میں ایماندار تھا مگر زندگی میں تھکا ہوا۔ ہر صبح اپنے آئینے میں خود کو پہچاننے کی کوشش کرتا تھا مگر چہرہ جواب دینے سے انکار کر دیتا تھا۔ اکثر اس کی آنکھوں میں وقت سے پہلے تھکن اتر آتی تھی، جیسے کسی نے برسوں کا بوجھ ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ وہ ہنستا تھا مگر ہنسی میں زندگی شامل نہیں تھی۔ ہر مسکراہٹ ایک قرض تھی جو وہ خود سے لیتا۔ لوگ اسے کامیاب کہتے مگر وہ اندر سے خالی رہتا۔ کامیابی کا یہ شور اس کے کانوں میں زہر بن چکا تھا۔ اس نے سب کچھ پایا مگر خود کو کھو دیا۔ کسی نے یہ سوال کبھی کہ وہ خوش بھی ہے یا صرف زندہ رہ رہا ہے۔ وہ ہر رات دیر تک جاگتا، چھت کو گھورتا رہتا تھا۔ خاموشی اس کی واحد ساتھی بن چکی تھی۔ اب بیوی اس سے بات کرتی مگر وہ سنتا نہیں تھا۔ بچے ہنستے کھیلتے مگر دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اس کے اندر کہیں کچھ مسلسل ٹوٹ رہا تھا مگر آواز اتنی دھیمی تھی کسی نے نہ سنی۔ وہ خود بھی اس آواز کو نظر انداز کر رہا تھا کیونکہ سچ سننے کا حوصلہ اس میں باقی نہیں تھا۔ ایک دن دفتر میں اس نے فائل پر دستخط کرتے ہوئے اچانک ہاتھ رک گیا، قلم لرز گیا۔ بے وجہ دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا، جیسے کسی نے ماضی کا دروازہ زبردستی کھول دیا۔ اسے ماں یاد آئی، بوڑھی، کمزور، خاموش، جو ہر فون پر کہتی تھی بیٹا ٹھیک ہونا، اور وہ ہمیشہ کہتا ہاں ماں میں ٹھیک ہوں۔ یہ سب ٹھیک کہنا ہی اس کا سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ ماں کی آواز میں دعا ہوتی مگر وہ جلدی کرتا۔ اسے لگتا وقت بہت ہے، ماں ہمیشہ رہے گی۔ یہ وہم اس نے برسوں پالا، سچ بناتا رہا۔ ماں کے لیے وقت نکالنا اس کی فہرست میں آخر تھا۔ وہ خود کو ذمہ دار کہتا تھا مگر یہ ذمہ داری کھوکھلی۔ اس رات وہ دیر سے گھر آیا، جسے بوجھل۔ موبائل پر ماں کی 3 مس کالیں تھیں۔ خاموش۔ اس نے فون رکھا، سوچا صبح بات کر لوں گا مگر صبح ایک کال نے اس کی دنیا بدل دی۔ آواز کانپ رہی تھی، الفاظ ڈوب رہے تھے۔ بیٹا ماں کو اسپتال لایا گیا، فوراً آؤ۔ وہ بھاگا، سڑکیں لمبی، سانس ٹوٹتا ہوا۔ ہر سگنل اس کے صبر کا امتحان بن گیا تھا۔ اسے پہلی بار وقت دشمن لگا، ظالم، بے رحم۔ ہسپتال کے دروازے پر داخل ہوا، سفید دیواروں میں ماں بستر پر لیٹی، آنکھیں بند، سانس مدھم۔ اس نے ہاتھ پکڑا، ٹھنڈا، بے جان سا۔ وہ چیخت نہیں، بس آنکھیں بھر آئیں۔ ڈاکٹر نے آہستہ کہا ہم نے بہت کوشش کی۔ وہ الفاظ اس کے دل میں تیر بن کر اترے۔ اسے لگا زمین ہل گئی ہو۔ اس کے نیچے ماں کی آنکھیں کھلیں، کمزور مسکراہٹ آئی، بولی بیٹا تم آ گئے، اب سب ٹھیک ہے۔ یہ جملہ اس کی روح چیر گیا۔ مکمل وہ رونے لگا، بچوں کی طرح بے اختیار۔ ماں نے ہاتھ ہلایا جیسے معاف کر رہی ہو۔ وہ آخری لمس تھا، آخری اجازت، آخری دعا۔ سانس ٹوٹ گئی، کمرہ خاموش ہو گیا۔ خاموشی چیخ بن گئی۔ اس کے کانوں میں وہی بیٹھ گیا۔ وقت رک چکا تھا، لوگ آئے گئے، رسمیں ہوئی، الفاظ ادا ہوئے مگر اس کے اندر صرف ایک سوال زندہ تھا، کیا میں وقت پہ آیا یا ہمیشہ کی طرح دیر؟ دن گزرتے گئے، گھر خالی لگنے لگا۔ ماں کا کمرہ، اس کی خوشبو، سب سوال بن گیا۔ وہ راتوں کو جاگتا، خود سے لڑتا رہتا۔ زمین پر لمحہ ایک نیا الزام لاتا۔ وہ سوچتا اگر ایک فون اٹھا لیتا، اگر ایک دن پہلے چلا جاتا، اگر میں مصروف نہ ہوتا، یہ اگر اس کا عذاب بن گیا۔ وہ دفتر گیا مگر فائلیں اجنبی لگیں۔ ہر دستخط ماں کے چہرے میں بدل رہی تھی۔ لوگ اسے ٹوٹتا دیکھ رہے تھے، خاموشی سے۔ کوئی پوچھ نہیں رہا تھا کہ سب مصروف ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، سب مصروف تھے۔ ایک دن کسی نے استعفیٰ لکھا بغیر کسی وجہ کے۔ لوگ حیران ہوئے مگر اس نے وضاحت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ خط نوکری سے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ ماں کے گھر گیا، کمرہ صاف کیا۔ ایک دراز میں پرانا خط ملا، ماں نے لکھا تھا بیٹا وقت ملے تو آ جانا۔ خط کی تاریخ دیکھ کر وہ ٹوٹ گیا۔ یہ خط اس دن کا تھا جب وہ مصروف تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، خط سینے سے لگایا۔ آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہہ رہا تھا۔ اسے سمجھ آیا نیکی ہمیشہ شور نہیں کرتی، کچھ خط آواز نہیں دیتے، بس وقت مانگتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو صرف درد بچتا ہے۔ وہ اب لوگوں کو نصیحت نہیں کرتا تھا، بس خاموش رہتا، بچوں کو گلے لگا لیتا تھا، بیوی کو وقت دیتا، بات سنتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تلافی نہیں، یہ صرف
سیکھا ہوا سبق ہے۔ کچھ رشتے آخر موقع نہیں دیتے، کچھ دعائیں صرف وقت پر قبول ہوتی ہیں، اور جو دیر سے جاگے وہ عمر بھر نہیں سوتا۔ وہ شخص اب بھی زندہ تھا، مگر ہر سانس ایک خاموش خط چکا رہی تھی۔ ایک رات وہ ماں کے کمرے میں اکیلا بیٹھا، دیواروں پر سائے تھے مگر حرکت نہیں کر رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا اب وہ واقعی اکیلا ہے، کوئی دعا، کوئی آواز، کوئی انتظار باقی نہیں۔ اس نے ماں کی کرسی کو ہاتھ لگایا، آہستہ، جیسے وہ بھی اٹھ کر کہے گی بیٹا تھک گئے، مگر کرسی خاموش رہی، ہمیشہ کے لیے خاموش۔ اس نے پہلی بار مانا کچھ غلطیاں ناقابل معافی ہوتی ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیر تک، چہرہ وہی تھا مگر آنکھیں اجڑی ہوئی تھیں۔ اس نے خود سے کہا اب وقت ہے، مگر وقت نے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ اس سال اس نے موبائل بند کر دیا، دنیا کو بتانے کے لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ صبح بچوں نے کمرہ کھولا، خاموشی پھیلی۔ وہ بستر پر لیٹا تھا، آنکھیں کھولی، چہرے پر کوئی درد نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف ایک پرانا خط اس کے سینے پر رکھا تھا، وہی خط جو وقت مانگ رہا تھا برسوں سے۔ ڈاکٹر نے کہا دل نے بوجھ اٹھانے سے انکار کیا۔ بیوی رو رہی تھی مگر خود کو الزام دے رہی تھی۔ بچے خاموش تھے، جیسے وقت نے آواز چھین لی۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا انسان تھا، کسی نے نہیں پوچھا وہ اندر سے کب مر گیا۔ ماں بیٹے کی قبریں آمنے سامنے تھیں، درمیان میں صرف مٹی اور بہت سا وقت جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت جو قرض مانگتا ہے، مہلت نہیں دیتا، اور جو دیر وہ معاف نہیں اور جو دعائی کرے وہ معاف نہیں ہوتا۔